دوستو آداب. آج ہم بات کریں گے کچھ پروگرام جو ہونے والے ہیں کشمیر کے ٹیگور ہال میں یا باقی جگہوں پہ، اور کچھ جو ہو گئے ہیں ان کے بارے میں. 28 تاریخ کو ایک اوپیرا پیش ہو رہا ہے سری نگر کے ٹیگور ہال میں. یہ جو ہمارے کشمیری پنڈت بھائی ہیں جو آج کل جموں میں قیام کر رہے ہیں، تو ان کا گروپ آ رہا ہے. وہ بڑی دیر بعد آ رہے ہیں ٹیگور ہال میں پرفارم کرنے کے لیے، تو بڑی خوشی کی بات ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے پنڈت بھائی جو بھی آرٹسٹ ہیں وہ آئیں گے اور اپنا ایک اچھا سا اوپیرا پیش کریں گے. اوپیرا وغیرہ بہت کم یہاں پہ دکھایا جاتا ہے، کم بنایا جاتا ہے، کم پروڈیوس کیا جاتا ہے کشمیر میں. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ سب لوگ آئیے اور دیکھیے کہ اوپیرا کیسا ہوتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے، اور کس حد تک وہ کامیاب رہے ہیں اس کو اچھا بنانے میں، وہ بھی دیکھا جائے گا. تو لیکن سب لوگ آئیے گا تاکہ برابر ایسا لگے کہ ہمارا ہی کوئی گروپ کرال کھوڑ سے ٹیگور ہال آیا ہے پلے کرنے کے لیے. ایسے ہمیں ان کا سواگت کرنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ آئیں گے اور یہ اوپیرا دیکھ کے محظوظ ہوں گے. وجے دھر آیا ہے یہ اوپیرا لے کے، یہ اکیڈمی پیش کر رہی ہے، اشتراک ہے ان کا بھی اس میں. ہاں، اکیڈمی کا ذکر ہوا تو ابھی کچھ دن پہلے یوس مرگ میں فیروز کلچرل سوسائٹی نے ایک دن کی تھیٹر کانفرنس کی تھی. تو کئی لوگ وہاں آئے تھے، تھیٹر کے بارے میں بولا وغیرہ، کچھ ایوارڈ وغیرہ بھی بانٹے گئے وہاں پہ. تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی، کچھ لوگوں نے کہا، ڈاکٹر افتخار جو ہیں اکیڈمی کے ہمارے آفیسر ہیں، تو ان سے کہ اکیڈمی کیا کر رہی ہے، کیسا کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا اکیڈمی بہت کام کر رہی ہے آج کل، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں، ہم بہت کام کرتے ہیں آج کل، اور ہم آج کل ہر ڈسٹرکٹ میں کلچرل شوز کر رہے ہیں، کلچرل ایونٹ کر رہے ہیں، بہت بڑا کلچرل ایونٹ ہوتا ہے وہ ایسا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جو لکھتے ہیں آپ لوگ اسکرپٹ وغیرہ، وہ آپ لوگ خود ہی ایک دوسرے کی تنقید کرتے ہیں، کسی کو پسند نہیں آتا. ہم نے منظور میر سے لکھوائے کچھ اسکرپٹ جن کو کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بکواس لکھا ہے ایسا. تو میں حیران ہو گیا کہ چلو، منظور میر اتنا بکواس کیا لکھے گا کہ جو باقی لوگ تنقید کر رہے ہیں اس کی. اور لکھنا کیا تھا؟ نکڑ ناٹک. آج کل اکیڈمی نکڑ ناٹک کروا رہی ہے کافی جگہوں پہ، الگ الگ اسکولوں میں وغیرہ سے. تو میں نے منظور میر کو شام کو فون کیا. میں نے کہا بھائی آپ نے کیا اسکرپٹ لکھا تھا ایسا جو لوگوں کو پسند نہیں آیا ہے؟ تو اس نے کہا سر میں کچھ نہیں کہوں گا، میں یہ اسکرپٹ آپ کو پوسٹ کرتا ہوں، آپ پڑھیے، اور پھر میں کچھ ویڈیو کلپس آپ کو سینڈ کروں گا. جن لوگوں نے وہ کیا ہے ان کا اسکرپٹ 30 گروپس کو دیا گیا تھا کرنے کے لیے. کہا کہ میرے پاس ویڈیو کلپس ہیں ان کی، تو آپ دیکھیے کہ میں نے کیا لکھا تھا، انہوں نے کیا کیا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے بھیج دیا اپنا اسکرپٹ میں نے پڑھا تو بالکل ٹھیک تھا. جو ایک فارمیٹ ہوتا ہے نکڑ ناٹک کا، برابر اس فارمیٹ میں لکھا تھا. میسیج بھی اچھی تھی، جو کنوے کرنا چاہتے تھے وہ، یا جو اس کو کہا گیا تھا کہ یہ چیز ہونی چاہیے آپ کے اسکرپٹ میں، وہ چیز برابر تھی. تو کسی بھی لحاظ سے مجھے کوئی کمی پیشی اس میں نظر نہیں آئی. تو جب میں نے پھر وہ ویڈیو کلپس دیکھی جو لوگوں نے کیا تھا اس اسکرپٹ کے ساتھ، کئی کلپس میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں تو وہ اسکرپٹ کہیں ہے ہی نہیں. کچھ لوگ صرف گانا گا رہے ہیں، کچھ لوگ صرف ڈانس کر رہے ہیں، اور جو لوگ اب کچھ ڈائلاگ والاگ بول رہے ہیں. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کہیں کوئی چھوٹا سا اسکول ہے، وہاں اس کے ورنڈا پہ کھڑے ہیں لوگ، آرٹسٹ نکڑ ناٹک کر رہے ہیں، پیچھے بورڈ وورڈ لگا ہے کہ نکڑ ناٹک ہے. ایک ایکٹر آتا ہے، اپنا ڈائلاگ بولتا ہے ایسے مائک ہاتھ میں لے کے، پھر دوسرے کو دیتا ہے، پھر وہ ایکٹر بولتا ہے، پھر تیسرے کو دیتا ہے، وہ ڈائلاگ بولتا ہے. یار یہ کیا ہے؟ یہ نکڑ ناٹک ہے، اور یہ نکڑ ناٹک ہماری اکیڈمی پیش کر رہی ہے. ایسا ایک جگہ نہیں ہوا ہے، کئی جگہوں پہ ایسا ہی ہوا ہے. دوسری جگہ دیکھا تو وہ جو اسکرپٹ تھا اس کی شروعات کچھ گانے سے کر رہے ہیں، دے دے پیار دے پیار دے پیار دے. سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، کوئی پرائمری اسکول کے بچے ہوں گے وہ.
تو میں حیران ہو گیا کہ لکھا کیا ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور اکیڈمی نے کیا دیکھا نہیں کہ ہم نے جو ان کو اسکرپٹ دیا ہے یہ وہی کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو کوئی نالج ہی نہیں ہے نکڑ ناٹک کی، اور یہ نکڑ ناٹک زبردستی کروا رہی ہے اکیڈمی ان سے۔ یا تو ان کو پہلے سمجھائیے کہ نکڑ ناٹک ہوتا کیا ہے، ان کی ریہرسل دیکھ لیجئے، یا ان کے ڈائریکٹرز کو بلا لیجئے ایک دن، سمجھائیے، کسی ایکسپرٹ کو بلائیے، وہ ان کو سمجھائے گا کہ کیسے کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے۔ کیونکہ جو لوگ کرنے والے ہیں ان کو کوئی نالج نہیں ہے اس کی نکڑ ناٹک کی، وہ سیدھا جا کے اسکرپٹ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جیسے کوئی اسکٹ کر رہے ہیں، کوئی اسکٹ ہے ویسا وہ کر رہے تھے، چاہے وہ ہمارے فوک آرٹسٹ تھے، جو فوک گروپس ہیں وہ ہیں، یا کنٹمپریری پلیز کرنے والے آرٹسٹ ہیں، تو کسی نے بھی وہ اسکرپٹ ہو بہو نہیں کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اب وہ اسکرپٹ کے ڈائلاگ تو یاد کر لیے ہیں، لیکن پریزنٹیشن کیا ہے، ایسے ہی کھڑے ہو گئے لائن میں، ایک مائک پکڑ کے ڈائلاگ بولتے ہیں، پھر دوسرے کو دیتا ہے، پھر تیسرے کو دیتا ہے، ایسا ہے۔ تو جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نکڑ ناٹک ہوتا کیا ہے، تو کیا مجبوری ہے اکیڈمی کو ان سے نکڑ ناٹک کروانے کی؟ آپ سیدھا بولیے کہ آپ جا کے اسکٹ کر لیجئے، شارٹ پلے کر لیجئے، لیکن نکڑ کو بدنام نہ کریں۔ اب یہ لوگ جو نکڑ کر رہے ہیں یہ اسکولوں میں جا کے کر رہے ہیں، اسکولوں کے بچے کیا سیکھیں گے؟ ان کے لیے تو یہ کنفرم ہے کہ بس یہ تو معیار ہے، جو نکڑ ناٹک ہے وہ ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ 5ویں کے بچے ہیں، 8ویں کلاس کے بچے ہیں، ایسے چھوٹے بچے ہیں، اور جب ایک سرکاری ادارہ ان کے سامنے پیش کر رہا ہے تو وہ سمجھیں گے کہ ہاں نکڑ ناٹک یہی ہوتا ہے، تو ان کے دماغ میں وہ ایک غلط چھاپ بیٹھ جائے گی۔ اس طرح اکیڈمی ان بچوں کے ذہنوں کو خراب کر رہی ہے، ان پہ ایک غلط چھاپ چھوڑ رہی ہے۔ ارے بھائی مجبوری کیا ہے نکڑ ناٹک کروانے کی؟ بولو سیدھا آپ اسکٹ کریے، آپ شارٹ پلے کریے، پھر وہ لوگ جا کے جیسے تیسے جیسے کرتے ہیں سب کر لیتے ہیں۔ لیکن جب نکڑ ناٹک کا ان کو فارمیٹ ہی پتہ نہیں ہے، اس کی شروعات کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو مطلب کیا ہے؟ ان کو کورس کا پتہ نہیں کہ اس میں کورس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، یا کچھ یا مائک کی ضرورت تو ہوتی نہیں ہے۔ اگر آپ نکڑ کر رہے ہیں تو اس میں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس مائک ہو، اسی لیے اس میں جو کچھ ڈائلاگ ہوتے ہیں، پنچ لائنز جو ہوتی ہیں، وہ کورس سے بلوائی جاتی ہیں، کیونکہ کورس کی آواز دور تک جائے گی۔ اگر کہیں وہ گلی محلے سڑک پہ کہیں بھی کر رہے ہوں گے تو جو پنچ لائن ہوگی وہ سب تک پہنچنی چاہیے، تو اس کے لیے وہ کورس کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ آواز دور تک جاتی ہے۔ تو اس کا کوئی پتہ ہی نہیں کرنے والوں کو، وہ مائک پکڑتے ہیں ہاتھ میں، کہیں پہ کہیں اسٹینڈ پہ لگی ہوئی ہے مائک تو وہاں کرتے ہیں، اور جو جیسا لکھا تھا رائٹر نے کہ آرٹسٹ گاتے ہوئے آتے ہیں، پھر وہ ایک چکر لگاتے ہیں، 2-3 بار بول رہے ہوتے ہیں، کچھ میسیج دے رہے ہوتے ہیں، تو ویسا کہیں نہیں تھا۔ اب سمجھ نہیں آتا مجھے کہ اب اتنی کیا مجبوری تھی اکیڈمی کو کہ بس ہم نے نکڑ ناٹک کا نام دینا ہے۔ اچھا، کچھ گروپس کے ساتھ میں نے بات کی، میں نے کہا آپ لوگوں نے کیا تماشا کیا تھا یہ؟ وہ کہتے ہیں سر ہم نے تو سیدھا ان کو کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتہ اس کا یہ نکڑ ناٹک وغیرہ کیا ہوتا ہے، تو لیکن انہوں نے کہا نہیں اب جاؤ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، اگر یہی کرنا ہے تو پھر اگر ان کو صرف فائدہ پہنچانا ہے، کچھ 10-15 ہزار کیا دیتے ہو آپ، وہ دینے کے لیے آپ سبسڈی دے دو، جو بھی گروپس ہیں ان کو سبسڈی دے دو، لیکن وہ جا کے کم سے کم نکڑ ناٹک کو بدنام نہیں کریں گے، اور ہماری جو آنے والی پوئی ہے کل کی، ان پہ وہ غلط اثر نہیں چھوڑیں گے، ان کو مس گائیڈ نہیں کریں گے۔ وہ تو مس گائیڈ ہو گئے نا آپ کا نکڑ ناٹک دیکھ کے، جو نکڑ ناٹک آپ نے اسکولوں میں جا کے دکھلایا میرے اکیڈمی کے افسروں اور سیکریٹری صاحب، وہ تو آپ نے ان کے ذہن خراب کر دیے۔ کتنا غلط کر رہے ہیں آپ لوگ، سرکاری پیسہ غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ میں پھر کہوں گا اگر آپ کو پیسہ دینا ہی تھا ان گروپس کو تو ان کو بولیے کہ جا کے کلچر پروگرام کر دیجئے، سکٹ 2-3 کر لیجئے، یا ایک شارٹ پلے کر دیجئے، پھر چاہے وہ ورنڈا پہ کریں کہیں پہ کریں، مائک ہاتھ میں لے کے کیا کریں، لیکن یہ جو نکڑ ناٹک جو جس کا ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اس کا فارمیٹ کیا ہے، کیسے کرنا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے، تو پھر ان کو بولنا کہ آپ نکڑ ناٹک کریے اور آپ جیسا کرو گے ویسا کرو، کر دو، بس پیچھے ایک بینر ہونا چاہیے اکیڈمی پریزنٹس نکڑ ناٹک، بس ہو گیا، ان کے پاس فوٹو رہ گیا اور تھوڑا ویڈیو رہ گیا تو ہو گیا نکڑ ناٹک۔ یہ تو خانہ پوری کی بات ہے نا، اس کو کام کرنا نہیں چاہتے کہتے ہیں۔
اب دیکھیے کچھ لوگوں نے کہا کہ سر جو یہ اسکرپٹ تھا ہمیں 2 دن پہلے ملا، تو ہم 2 دن میں ہم کہاں تیار کر لیتے اسکرپٹ کو، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہوا، پھر ہم نے جیسا ویسا کیا کر دیا۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ اگر اکیڈمی کے جو آفیسرس انچارج ہیں یہ کام کروا رہے ہیں، کم سے کم 10 دن پہلے ان کو اسکرپٹ دینا چاہیے تھا گروپس کو، تاکہ وہ اپنی تیاری کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسکرپٹ بڑا لیٹ ملا، ڈائلاگ کہاں یاد ہوں گے، کہاں تیاری ہو سکے گی، تو ان کے پاس کسی کے پاس کچھ اپنا اسکرپٹ وغیرہ تھا وہی کر دیا، تو اس میں 2-4 ڈائلاگ اس اسکرپٹ کے ڈال دیے، تو کہتے ہیں ہم نے نکڑ ناٹک کر دیا۔ تو یہ کوئی کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر اکیڈمی کام کرنا چاہتی ہے تو پراپرلی کریے کام، اگر کام کرنا نہیں چاہتی ہیں تو آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہے تو آپ سبسڈی دے دیجیے سب گروپس کو، وہ کوئی چاہے پلے کرے، کوئی کچھ کرے، کیسے کریں گے تو وہ کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کا نام بیچ میں آتا ہے، آپ جاتے ہو، آپ کا کوئی افسر ساتھ ہے، پھر آپ اسکولوں میں کالج میں ایسی غلط چیزیں کر رہے ہیں، مس گائیڈ کر رہے ہیں بچوں کو، ان کے ذہن پہ غلط اثر ڈال رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس بات کا سنگین نوٹس لیں گے کہ جو آپ نے کرنا تھا وہ آپ نہیں کر پائے۔ نکڑ ناٹک کہیں بھی نہیں ہوا ہے جس کو ہم نکڑ ناٹک کہیں گے، اور جس نے لکھا تھا اس نے تو صحیح لکھا تھا، لیکن کرنے والوں نے اس کی ایسی کی تیسی کر دی، اور چیک کرنے والا کوئی نہیں تھا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو امید ہے کہ آئندہ آپ اس بات کا خیال رکھیں گے۔ شکریہ۔